بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کیا لندن سے نواز شریف ہی کریں گے؟ عمران خان صاحب نے تو بہت شور مچا دیا نا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کیوں کریں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ وہیں سے ہوگا اور شہباز شریف کی حکومت بھی خطرے میں ہے شاید، اور ہو سکتا ہے کہ امریکہ ان کے خلاف سازش بھی کر دے، کیونکہ حالات وہی بن گئے ہیں جو عمران خان صاحب بتاتے تھے، بالکل اس کے مطابق سازش ہونے کا امکان بن گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے تو کل پھر خطاب بھی فرما دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے، ویسے تو انہوں نے جو دینا ہوتا ہے نا اپنا ایجنڈا کہ میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑی خبر دوں گا، تو وہ خبر انہوں نے دینی تھی، اور خبر انہوں نے کیا دی ہے، کال دینی ہے انہوں نے، جو وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں کال دوں گا، تو وہ کال کہاں تک پہنچی ہے؟ ان کی کال ان کی پہنچی ہے ابھی کہیں بھی نہیں پہنچی، وہ انہیں لگ رہا ہے کہ ابھی وہ صحیح دیوار سے لگے نہیں ہیں، ابھی تھوڑی سی کسر ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جب دیوار سے لگائیں گے تو پھر میں کال دوں گا، تو ابھی تک اس کا مطلب ہے انہیں کچھ نہیں ہوا نا۔ وہ جو ان کے خلاف کیسز بنے ہیں، دہشت گردی کا پرچہ ہو گیا، وہ تھانے چلے گئے، مطلب حال یہ ہے کہ وہ بندے کو ایس ایچ او بلا رہے ہیں تفتیش کے لیے، جو کہتا ہے کہ آرمی چیف میری مرضی سے لگائے۔ سوچیں آپ کہ ایس ایچ او صاحب کے سامنے وہ پیش ہونا ہے، اس نے تفتیش کے لیے جا کے اپنی صفائیاں دینی ہے، اور ظاہر ہے اگر وہ پرائم منسٹر ہو، جو بھی پرائم منسٹر ہو، وہ تو پھر اس کے پاس تو اتھارٹی ہے نا، اس کے پاس تو لیگل قانونی اور آئینی حق حاصل ہے، اسی نے کرنا ہے۔ لیکن ایک ایسا بندہ جو ضمانتیں کراتا پھرتا ہے، بھاگتا پھر رہا ہے، چھپتا پھر رہا ہوتا ہے، کبھی بدی گالا میں اور کبھی کہیں، اور آج کل تو تھانے کا چکر لگانا اس نے پولیس نے بلایا ہوا ہے، تو تفتیش میں شامل ہونا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ کے لگائیں۔ خیر انہوں نے خطاب میں آج اور جو باتیں کی، جنرل سے انہوں نے کہا جی میں کال تب دوں گا جب مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہوگا، تو اب حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا مطلب حکومت انہیں مزید پش نہ کرے، تو لیکن حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی، حکومت نے تو بڑا ایزی دیا ہوا ہے، سوائے ایک سیف اللہ نیازی کے گھر چھاپے کے حکومت نے تو کوئی کمال ہی نہیں کیا ابھی تک نا ان کے خلاف۔ جو کیسز ہیں ان کے اوپر چل رہے تھے، وہ اصل جہاں سے انہوں نے پھنسنا ہے وہ ہے توشہ خانہ، اور وہ ہے فورن فنڈنگ کیس، اور جس کو ممنوع فنڈنگ کیس کہتے ہیں، اور اس میں جعلی اکاؤنٹس ہیں، یہ سارے کیسز ہیں، اور باقی جو تازہ ترین کیسز ہیں وہ تو ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، وہ کھڑے ہو کے تقریر فرماتے ہیں، وہ جج صاحبہ کے بارے میں انہوں نے جو زبان پہ چڑھا وہ انہوں نے بول دیا، تو اب اس کو بھگت رہے ہیں، اور ججز نے خود ہی ڈیسیژن لیا نا، لیکن حکومت نے تو وہ جو ان کے خلاف کیس ہے توہین عدالت کا، وہ تو سو موٹو کیس ہے، اور سارے ججز نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ توہین عدالت ہو رہی ہے، ایک جج صاحبہ کو دھمکی دی جا رہی ہے، اور پھر جج صاحب نے عدالت میں بتایا کہ 3 طرح کی کانٹیمپٹ ہے ان پر، جوڈیشل کانٹیمپٹ، ایک جج کو بارے میں بات کرنا، عدالتی نظام پہ عدالت کے بارے میں بات کرنا، اچھا یا ان کی توہین کرنا، نمبر 2 سول کانٹیمپٹ، اور نمبر 3 کرمنل کانٹیمپٹ۔ تو کرمنل کانٹیمپٹ پہ وہ اب اس کو بھگتے دیکھ رہے ہیں، تو حکومت ہے تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اب وہ اس میں آ رہے ہیں۔ دوسرا ان کو بڑا گمان ہے، وہ کہتے ہیں میری پارٹی جو ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے مقبول پارٹی ہے، آج تک کی تاریخ میں اس سے مقبول پارٹی نہیں آئی، تو حضور والا 2/3 میجورٹی تو نواز شریف صاحب کو بھی ملی تھی، آپ کو تو ابھی نہیں نا ملی، آپ کو تو جو ہے سمپل میجورٹی بھی نہیں ملی تھی، آپ نے یہ 2018 میں جو حکومت بنائی، 26 سال اس وقت چلے، 22 سال کہہ لیں، 22 سال آپ کے خیال میں آپ نے جدوجہد کی ہے، تو اس 22 سال کی جدوجہد کے بعد آپ کو سمپل میجورٹی نہیں ملی، کیسے کیسے لوگوں نے آپ کو ہیلپ کر کے ادھر سے بندے توڑ، ادھر سے کر، آر ٹی ایس بٹھا، اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے آپ کو یہاں تک پہنچایا، اور پھر آپ کو چلا نہیں سکے۔ اور دوسرا اس کے بعد ابھی جو کام ہو رہا ہے اس میں مطلب وہ آپ نے 3.5 سال میں وہ کون سا تیر مارا تھا، وہ کون سا ایسا کارنامہ کیا، وہ کون سی اپنا انتخابی وعدہ پورا کر دیا جس کی بنا پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا کمال ہو گیا، مطلب وہ 1 کروڑ نوکریوں کا آپ کا وعدہ تھا، وہ پتہ نہیں کہاں گیا، 50 لاکھ گھر بننے تھے وہ نہیں نظر آئے، 300 ڈیم بننے تھے وہ پتہ نہیں کہاں گئے، اچھا وہ جو بلین ٹری سونامی ہے اس میں جو درخت لگے ہیں وہ پتہ نہیں کوئی خوابوں میں کوئی روحانی طور پہ لگے ہوں گے، کوئی موکلوں نہیں لگائے ہوں گے، کیونکہ زمین پر تو کہیں نہیں ہے، جو تھوڑے بہت جہاں جنگل تھے وہ اس کو چھپانے کے چکر میں جو آلریڈی لگے ہوئے تھے ان کو بھی جلا دیا آپ کے لوگوں نے، تو یہ تو کمالات ہیں، اس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پاپولر ہے۔ اچھا پاپولیرٹی لے دے کے کیا ہے؟ غنڈہ گردی، جو آج ہی ان کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کا نا، کل ہوا، تو وہ اس میں پرویز کھٹر صاحب کی سربراہی میں ہوا،
اور اس میں کچھ اور بھی ان کے لوگ شامل تھے، جس میں عمر ایوب صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، علی امین گنڈا پور صاحب تھے، اور ان سب نے ڈیسیژن یہ کیا کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس صورت میں اسلام آباد کا گھیراؤ کیا جائے گا اور اسلام آباد کے تمام داخلی راستے بند کر دیے جائیں گے۔ اچھا، یہ ٹوٹل لے دے کے ان کی اسٹرینتھ ہے، طاقت ہے، اور یہ ان کا کمال ہے۔ اچھا، یہ اس میں کون سا بڑا کمال ہے؟ وہ انجمن وحدت مسلمین، وہ نمبرز میں دیکھیں تو ایک چھوٹی سی پارٹی ہے نا، مطلب ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، انفیکٹ وہ جب حادثات ہوئے ہیں ایسے، تو ان میں ان کے چند سو لوگ نکلتے ہیں اور وہ ایک شہر کو بند کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک سرٹن اسپاٹس ہوتے ہیں نا شہر پہ، اسلام آباد کے بھی کتنے ہوں گے، 5 7 8، تو اگر 50 بندے اس پہ انٹری پر آ جائیں تو شہر بند ہو جائے گا۔ تو یہ ان کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے جس کی بنیاد پر وہ بدماشی کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ دھمکی دے رہے ہیں اور حکومت کو یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم گھیراؤ کریں گے۔ جو فواد چودھری صاحب نے کہا نا کہ کوئی اسلام آباد سے نکل نہیں سکے گا اور کوئی اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکے گا، تو یہ طاقت ہے آپ کی۔ اس کی بنا پر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کو یکجا رکھ سکتے ہیں۔ کیا کمال کرتے ہیں یار آپ! اپنے فیڈرل کیپٹل کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں اور کلیم آپ کے دعوے آپ کے یہ ہیں کہ آپ اس ملک کو یکجا رکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بار کرتے رہیں۔ اور وہ جو عمران خان صاحب کا سازش والا بیانیہ تھا نا، وہ جو انہوں نے ایسے کر کے لہرایا تھا 27 مارچ کو، آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ وہ سائپر ہے، امریکہ نے میرے خلاف سازش کر دی، اور پھر اس پہ بنایا کیا اسٹوری کیا بنی تھی کہ میں چونکہ وہ گیا تھا، رشیا گیا تھا، اور میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی اور میں نے سستا پیٹرول لینا تھا اور سستی گندم لینی تھی، اور اس وجہ سے میرے خلاف سازش ہو گئی۔ اچھا چلے، لیکن اس بات کا کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا سوائے اس کے کہ خان صاحب سیر کرنے تو گئے تھے نا، رشیا گئے تو تھے وہ، لیکن وہ جو پیٹرول کی کوئی ڈیل ہونی تھی، کوئی گندم کی ڈیل، بلکہ ان کے عہدیداروں نے، رشین عہدیداروں نے، روسی عہدیداروں نے باقاعدہ اس بات کی تردید کی کہ ایسی کوئی بات ہو رہی تھی یا کوئی ایسی ڈیل ہو رہی تھی یا کوئی ایسا MOU سائن ہونے جا رہا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم جو اب آج کے وزیر اعظم ہیں، وہ شہباز شریف صاحب کو شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہاں گئے ہوئے ہیں، اس میں روسی صدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور روسی صدر نے آفر دی ہے کہ گیس کی سپلائی کی ہمیں پاکستان کی، اور وہ پائپ لائن کے تھرو جو ہے وہ گیس سپلائی کی انہوں نے آفر دی ہے۔ اچھا، بڑی اچھی آفر ہے، ظاہر ہے اس میں بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، اس میں ایشوز ہوں گے، اسٹریٹجک بھی ہوں گے، ہمارے دوستوں کے بھی آ سکتے ہیں، ہماری جو باقی بانڈنگ ہے دنیا بھر میں، مطلب اس میں کوئی انکار نہیں ہو سکتا، یہ بڑی نارمل سی باتیں ہیں۔ عمران خان صاحب ہمیں تو باتیں سناتے ہیں نا، وہ ایک ٹیلی ویژن چینل بنانے لگے تھے، یاد ہے آپ کو، 2 ملکوں کے ساتھ مل کر، اور پھر بھاگ گئے تھے، اس کے اجلاس میں بھی نہیں گئے تھے۔ تو یہ جب آپ حکومت کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے پورا نظام چلانا ہوتا ہے، تو آپ کو بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی کمٹمنٹ نہ کریں جو بعد میں آپ جس سے بھاگنا پڑے آپ کو، تو وہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ وہ عمران خان صاحب وہ بندہ ہی کیا جو احتیاط کر رہے، عمران خان صاحب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو ان کا مسئلہ تھا، وہ احتیاط نہیں کر سکتے تھے۔ تو بہرحال ہمارے اب جو شہباز شریف صاحب کو یہ آفر ملی ہے، جو کہ عمران خان صاحب کو نہیں ملی تھی، ہمارے وزیر اعظم جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے تھے، ایسی کوئی آفر نہیں تھی، کوئی ڈیل نہیں تھی، کوئی MOU نہیں سائن ہوا، کوئی کمیونیکیشن تک نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی انہیں چٹھی لکھی گئی ہو، کوئی جواب آیا ہو، ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی، کچھ نہیں تھا۔ وہ جو سستا پیٹرول اور گندم کی بات کرتے ہیں نا، کوئی اس کا پروف نہیں ہے، کوئی بات تھی ہی نہیں نا سرے سے۔ وہ تو جب ان کے خلاف عدم اعتماد آئی تو انہوں نے کہا کوئی بہانہ بھی تو بنانا ہے نا، تو وہ ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے چل پڑے تھے۔ تو اب روسی صدر کی طرف سے یہ آفر جو ہے بڑی سگنیفیکنٹ ہے، ہمارا جو انرجی کا کرائسس ہے اس کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ اسے دیکھا جائے، اور لیٹس ہوپ کہ یہ کچھ اس میں ہم بہتر کسی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے وہ ہے آرمی چیف کی تقرری کا۔ ویسے تو پبلک کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے نا، عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آرمی چیف کون ہے؟ ظاہر ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے، جو 5 6 7 8 جو ٹاپ کے جنرلز ہوں گے انہی میں سے کوئی ایک بنے گا نا، مطلب چاہے نواز شریف صاحب لگائیں، چاہے مطلب شہباز شریف صاحب اس کی اپائنٹمنٹ کریں، چاہے آصف زرداری صاحب کریں، چاہے عمران خان صاحب کریں، مطلب یہ پاسبل نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کسی کرنل کو یا بریگیڈیئر کو لگا رہا ہوں، یا وہ کہتے ہیں جی میں اسد عمر کو لگا رہا ہوں، ایسا نہیں پاسبل تھا۔ یا نواز شریف صاحب کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ انہی 5 7 8 جو سینئر جنرلز ہیں ان کے علاوہ کسی کو لگا دے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سیٹ فارمولا ہے نا، اسی میں جانا ہے۔ یا آصف زرداری صاحب جب کوئی اپوائنٹ کرنے لگے تو وہ سوچے کہ میں شرجیل میمن کے بارے میں سوچ لوں یا کسی اور کو، ایسا نہیں ہو سکتا نا۔ وہ
انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ایک ادارہ ہے، ان کا اپنا کرائٹیریا بنا ہوا ہے، اس سرٹن کرائٹیریا سے گزر کے وہ کورسز کر کے اور وہ سرٹن پروموشنز کے بعد جو جنرلز بنے ہوئے ہیں انہی میں سے کسی نے بننا ہے. تو عمران خان صاحب کو بڑی پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف اور آصف زرداری نہ لگائیں. تو عمران خان صاحب بات تو وہیں آ رہی ہے. شہباز شریف جا رہے ہیں لنڈن، یہ جو گئے ہوئے نا ابھی کانفرنس پہ، وہ وہاں سے جائیں گے لنڈن، پرابلی سیٹرڈے کو پہنچیں گے وہ، یعنی کل پہنچ جائیں گے وہ وہاں، اور وہاں وہ کریں گے ملاقات نواز شریف سے. اور خان صاحب آپ کے گھبرانے کا وقت آ گیا ہے. مطلب ایسے تو آپ گھبرائے ہوئے نظر آ رہا ہے، آپ کی گھبراہٹ، آپ کی تو چیخیں سنائی دے رہی ہیں، آپ کا تو رونا نظر آ رہا ہے. تو گھبرانے کا بھی وقت یہ ہے کہ شہباز شریف جب نواز شریف سے ملیں گے تو کیا بات کریں گے؟ وہ موسم کا حال تو نہیں پوچھیں گے نا کہ بھائی جان یہاں موسم کیسا تھا، یا پاکستان میں موسم کیسا ہے، یا پاکستان میں پیٹرول بڑا مہنگا ہو گیا، وہ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، پیٹرول مہنگا ہوا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پبلک پریشر ہے، یہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہے. یہ تو یہاں بیٹھ کر نہیں پتہ ہے. تو کرنے والی بات کیا ہے کہ آرمی چیف کس کو لگانا ہے. پہلے ہی خبر آ چکی ہے، جو کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ایکسٹینشن والی بات تو ختم ہو گئی ہے، وہ تو نہیں ہو گئی. آرمی نے خود کہہ دیا تھا، ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، کیونکہ یہ اپریل کی بات ہے، انہوں نے تو اس وقت کلیئر کر دیا تھا. تو اب بھی ایسے کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ بہت مشکل ہے یہ نہیں ہونا. اور اگر ہونا بھی ہے ان کیس، تو اس صورت میں یا نیا کس کو لگانا ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب اب ڈسکس کریں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ. اور ظاہر ہے باقی اتحادی پارٹیاں، آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو پاکستان میں ہی ہے نا، ان سے تو وہ روز ہی ملتے رہتے ہیں، کر لیں گے. تو نواز شریف صاحب کی ان پٹ ہوگی، یہ ہے نا گھبرانے کی بات. تو یہ ڈیسائیڈ اب وہیں سے ہوگا. نواز شریف کی ان پٹ ملے گی. نواز شریف کو ہم نے جو مرضی اس کے خلاف کر لیں، اس کو آؤٹ کر لیا، اس پہ پابندیاں لگا دی، اس کی تقریر نہیں آ سکتی، اس کو پاکستان سے باہر چلا گیا، وہ واپس نہیں آ سکتا، ساری باتیں ہو گئی. لیکن وہ آج بھی ان ہے چیزوں میں، آج بھی اس کا ان پٹ چاہیے چیزوں میں. وہ آج بھی اس سیاست کے مہروں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب ہوں گے لنڈن میں اگلے 2 دن، ہفتہ اور اتوار کا دن، اور عمران خان صاحب ہوں گے پریشان. اس دوران میں ان کا کیا کام ہوگا؟ کہیں تھانوں میں وہ ہوگا، ان کی پیشیاں ہوں گی، کہیں کچہری میں پیشیاں ہوں گی، مطلب عدالتوں میں، یا تھانے میں یا عدالت میں. اور تیسری بات وہ بتا رہے ہوں گے کہ میں نے کال کب دینی ہے. تو عمران خان صاحب ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کی کال کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس کال کے بعد.